اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ نفس صحابیت میں تو سارے صحابہ کرام برابر ہیں، جس طرح نفس نبوت اور رسالت میں سارے نبی اور رسول برابر ہیں، مگر نبیوں اور رسولوں کو بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں اور رسولوں کو بھی اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح سارے صحابہ کرام نفس صحابیت میں تو برابر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے بعض صحابہ کرام کو بعض دیگر صحابہ کرام سے فضیلت میں زیادہ کیا۔ تو کوئی صحابی افضل ہے، کوئی صحابی مفضول ہے، کسی صحابی کو اللہ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، کسی صحابی کو کم فضیلت عطا فرمائی، یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سارے صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی افضل نہیں ہوتا، سارے صحابہ ہیں۔ نہیں، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے کہ کوئی افضل نہیں۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی صحابی افضل ہے، کوئی مفضول ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 10، اللہ کا قرآن ہے، ارشاد ربانی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کیا اور اپنے دفاع کے لیے قتال کیا، جہاد کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے۔ کون سے لوگ؟ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، وہ اولئک اعظم درجتم، وہ درجات میں بہت بلند ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان صحابہ کرام کے مقابلے میں کہ جو بعد میں ایمان لائے، جنہوں نے بعد میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں قتال کیا، جہاد کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ پہلے ایمان لانے والے صحابہ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اولئک اعظم درجہ، ان کے درجات کو اللہ نے اعظم فرمایا۔ تو یہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ افضل صحابہ ہیں ان کے مقابلے میں جو بعد میں ایمان لائے۔ تو یہ تو قرآنی عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی افضل ہے اور کوئی صحابی مفضول ہے، اور کسی صحابی کو افضل کہنے سے کسی دوسرے صحابی کی توہین واقع نہیں ہوتی۔ سارے صحابہ کرام نفس صحابیت میں تو برابر ہیں، مگر فضیلت میں سارے صحابہ برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء حقہ نے صحابہ کرام کے درمیان فضیلت کے طبقات بیان فرمائے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان 12 طبقات ہیں، 12 درجے ہیں فضیلت کے۔ ہم تو کسی ایک صحابی کو کسی دوسرے صحابی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں۔ بات سمجھیں، حضرت امام ابو عبداللہ الحاکم نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر صحابہ کرام کے فضیلت کے اعتبار سے 12 طبقات بیان فرمائے۔ میں ان 12 طبقات کا تیزی کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے بندے کو جو سمجھتے ہیں کہ سارے برابر ہیں فضیلت میں، تو سارے برابر نہیں فضیلت میں۔ اہل سنت و جماعت کا اور مقتدیان اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ صحابیت میں، نفس صحابیت میں برابر ہیں، فضیلت میں برابر نہیں۔ ان کے 12 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ صحابہ میں وہ ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اول دور میں اسلام قبول کیا، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام۔ دوسرا طبقہ دار الندوہ میں جمع ہونے والے صحابہ کرام پر مشتمل ہے۔ تیسرا طبقہ ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف جو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام ہیں ان کا ہے۔ چوتھا طبقہ ان انصار صحابہ کرام پر مشتمل ہے جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی۔ پانچواں طبقہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام پر مشتمل ہے۔ چھٹا طبقہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ان صحابہ کرام پر مشتمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قباء میں جا کے ملے یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے پر
پیچھے سے مل گئے، ہجرت میں شامل ہو گئے، یا مسجد نبوی تعمیر ہونے تک جو صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے وہ فضیلت میں چھٹے طبقے میں شامل ہوئے۔ ساتواں طبقہ اہل بدر کا ہے، آٹھواں طبقہ وہ مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے عرصے کے درمیانی جو زمانہ ہے اس زمانے میں ہجرت کی۔ نواں طبقہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا ہے۔ دسواں طبقہ واقعہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی جو زمانہ ہے اس زمانے میں ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا ہے، جیسے خالد بن ولید ہیں، عمر بن العاص ہیں، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ 11واں طبقہ ان صحابہ کرام پر مشتمل ہے جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، جیسے حضرت ابو سفیان، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ 11ویں طبقے کے یہ صحابہ کرام ہیں، اور 12واں طبقہ ان صحابہ کرام کا ہے جو کم عمر تھے، چھوٹے بچے تھے، مگر انہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ کسی کو سرکار حجۃ الوداع کے موقع پر کسی کو زیارت نصیب ہو گئی، کسی کو سرکار کی ایک دفعہ جھلک فتح مکہ کے دن نصیب ہو گئی، کسی کو سرکار کا طواف کرتے ہوئے زیارت نصیب ہو گئی، کسی کو زمزم شریف کے کنویں پہ پانی پیتے ہوئے زیارت نصیب ہو گئی، اور وہ بچے تھے ابھی۔ تو جو بچپن میں جنہیں ایک آدھ مرتبہ چند مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا شرف نصیب ہوا وہ 12ویں طبقے کے صحابہ کرام ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے نفس صحابیت میں سارے صحابہ کرام برابر ہے، اور فضیلت میں صحابہ کرام کے 12 درجے ہیں، 12 طبقات ہیں۔ اور آخری بات اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور کو پہلے درجے کا صحابی ہے یا 12ویں طبقے کا صحابی ہے، اللہ نے سب صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب یہ کہنا کہ ہر صحابی نبی جنتی گویا یہ اللہ کے قرآن نے یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم کے فرمان نے یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان پر، اور ان کے صدقے سے رب کا در کریم ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔